Rahe-e-Iman. Don't forget to subscribe our channel. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil kareem. Amma ba'd. Fa'auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا ذِلَّةً. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یہ بارہا یہ روایت کا خلاصہ میری اور آپ کے کانوں میں گونجتا رہا ہے، سنتے رہے ہیں، سناتے رہے ہیں کہ خطرناک بیماریوں میں دو بیماریاں ہیں کہ جن دو بیماریوں کی وجہ سے مسلم سماج جو ہے بے حیثیت، بے قیمت اور سمندر کے جھاگ کی طرح بے وقت ہو جاتا ہے. اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، چاہے تعداد میں وہ سماج کتنا ہی کثیر کیوں نہ ہو، زیادہ کیوں نہ ہو. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دو بیماریاں کیا ہیں؟ وہ وہن کی بیماری ہے اور وہن کی بیماری یہ دو بیماریوں کا نام ہے. ایک تو یہ ہے کہ مسلمان ہو کر موت سے گھبرائے، موت سے گھبرانا یہ بے ایمانوں کی صفت ہے. وہ گھبراتے ہیں اور ان کو گھبرانا بھی چاہیے. وہ گھبراتے ہیں اور ان کو گھبرانا بھی چاہیے، یہ ان کی صفت ہے. آدمی اپنی صفت سے ہٹ کر نہیں ہوتا. اور مسلمان کی صفت یہ ہے کہ وہ موت کو ایسے پسند کرتا ہے جیسے کہ پینے والا آدمی شراب کو پسند کرتا ہے. شرابی کو دنیا کی کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اسے تو بس پیو اور پلاؤ، یہی ایک چیز اسے مطلوب ہوتی ہے، یہی اس کی زندگی کا مقصود ہوتا ہے اور اسی میں وہ مست ہوتا ہے. اور اسی کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ میں سکندر ذوالقرنین ہوں. ان کی جو حالت ہوتی ہے وہ سب جانتے ہیں. وہ جہاں جاتا ہے، وہ نالی میں بھی گرا ہوا ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ میں تخت شاہی پر فائز ہوں اور میری ہی چل رہی ہے اور میں ہی چلا رہا ہوں. وہ مست ہوتا ہے. تو جیسے پینے والوں کو پینے اور پلانے کا ذوق ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، ان کی یہی آرزو ہوتی ہے، فرمائے اس سے کہیں زیادہ مسلمان کو موت کی خواہش، موت کی تمنا، موت سے محبت ہوتی ہے. اگر میرے دل میں نہیں ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ میرے ایمان میں نقص ہے، ایمان میں کمی ہے. حضور نے فرمایا مومن کے لیے سب سے بہترین تحفہ موت ہے. مومن کے لیے بہترین تحفہ موت ہے. اللہ مجھے بھی وہ صفت عطا فرمائے، ہم سب کو عطا فرمائے. ہم سب ایک حمام کے ننگے ہیں، ایک حمام میں ہیں، سب کے سب ننگے ہیں. اور دنیا میں جتنے جھگڑے ہیں وہ 50% جو ہے وہ اسی وجہ سے ہیں، یہ دو بیماریوں کی وجہ سے. بہت سارے صحابہ کے واقعات
حیات الصحابہ میں، حکایت صحابہ میں اور دیگر علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں اس میں مذکور ہیں کہ مرض الوفات میں سکرات قریب ہے، چند منٹوں کے اور چند گھنٹوں کے مہمان ہیں، عیادت کرنے والوں نے عیادت کرتے ہوئے دعا دی، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا دعا کر رہے ہو، بہت زمانہ گزر گیا اس گھڑی کے انتظار میں کہ کب موت کا فرشتہ آئے اور کب ادھر روح نکلے اور کب ہم حضرت محمد رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے، اور تم آ کر یہ دعا دے رہے ہو۔ تو وہ دعا اس صحت یابی کے اور عمر درازی کے دعا پر ناراض ہوتے تھے، ناراض ہوتے تھے۔ بہرحال بہت ہم لوگ بہت پیچھے ہیں، سنانے والا بھی سنانا اسی لیے رہا ہے کہ اللہ موت سے پہلے یہ تمنا پیدا ہو۔ اور بڑھاپا ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت، چاہے اسے مصیبت سمجھتے ہو، کسی بھی بوڑھے سے پوچھو کہ تمہاری سب سے بڑی تمنا کیا ہے تو وہ یہی کہے گا کہ کاش کہ واپس جوانی میں آ جائے، کاش کہ واپس جوانی آ جائے۔ لیکن اخروی اعتبار سے آدمی اگر تنہائیوں میں بیٹھ کر سوچے تو پوری زندگی میں بڑھاپے سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں آ کر آدمی جو ہے دنیا سے مایوس ہو کر آخرت کی کچھ کامیابی کی امنگ اس کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اب ختم، میرا تو ختم، اب آخری منزل میری قبر ہی ہے، قبر میں مجھے راحت ملے، عیش ملے، آرام ملے، مغفرت ملے، اللہ راضی ہو جائے۔ اس عمر میں ہی آ کر آدمی، اسے تو یقین ہے کہ واپس تو جوانی ملنے والی نہیں، دنیا میں نہ آج تک کسی کو ملی نہ قیامت تک کسی کو ملے گی۔ ساری بیماریوں کا علاج ہے، لیکن بڑھاپے کا دنیا میں کوئی علاج نہیں، بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں۔ کتنی بھی بڑی بڑھاپے میں بیماری ہو جائے کینسر کی تو اس کینسر کی بیماری کا اس بوڑھے کا بھی علاج ہوتا ہے، کرتے ہیں لوگ، کرتے ہیں۔ کتنی بھی بڑی بیماری ہو تو اس بوڑھے کا ایک بوڑھا ہو جائے، کہیں آپ نے سنا ہے کہ اس بوڑھے کو جوان بنانے کا علاج کیا جا رہا ہو؟ ایسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو بڑا ہونے کی ایک آرزو ہوتی ہے، بڑے ہونے کے بعد نوجوان کی آرزو رہتی ہے، نوجوان ہوں گا، جوان ہو جاؤں گا، ادھیڑ عمر میں جاؤں گا، بڑھاپے تک جاؤں گا، یہ سب امیدیں رہتی ہیں۔ لیکن بڑھاپے کے بعد کائے کی امید ہے؟ کوئی امید نہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بڑھاپا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس پر بڑی فضیلتیں بھی ہیں۔ فضیلتوں میں بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ جس کے داڑھی کے بال ایمان کی حالت میں سفید ہو جائیں، ایمان کے ساتھ جس نے بچپنا اور جوانی اور بڑھاپے تک پہنچ گیا اور اس کے داڑھی کے بال سفید ہو گئے تو اللہ کو بھی غیرت آتی ہے اس کو سزا دیتے ہوئے۔ یقیناً 19-20 تو ہوا ہے، گناہ تو ہوئے ہیں، لیکن اس کی داڑھی کے سفیدی کی وجہ سے اللہ کو غیرت آتی ہے کہ جس بندے نے ربوبیت کے، وحدانیت کے، اللہ کے محبوب رسول اللہ کی رسالت کے ساری زندگی گیت گائے ہوں اور اس بڑھاپے تک وہ پہنچا ہو، اس کو سزا دیتے ہوئے اللہ کو بھی شرم آتی ہے۔ تو ہمارے پاس تو کچھ نہیں، بال ہی سفید ہو، یہی ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ تو بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے کی علامت ہے، اور بڑھاپا ایک بہت بڑی نعمت ہے، کچھ نہیں ہے، یہی ہے۔ اور یہ اختیاری نہیں، غیر اختیاری ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کے لیے 10-20 لاکھ روپے لگائے ہوں، جوانی کھپائی ہو جس کے نتیجے میں بال سفید ہو، ایسا تو ہے ہی نہیں۔ یہ تو قدرتی غیر اختیاری ہے۔ اس غیر اختیاری عمل پر اللہ پاک اتنا بڑا اجر دیتے ہیں، تو اختیاری عمل پر کتنا اجر دیں گے ہم اور آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ بہرحال ایک بیماری تو
یہ ہے کہ موت سے گھبرانا، اور یہ بے ایمانوں کی صفت ہے، اور ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ موت سے محبت کرنا، موت کی تمنا کرنا۔ لیکن موت کی تمنا بہت سارے لوگ ایسے ایرے گہرے بھی کرتے ہیں، بلکہ کئی مرتبہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھا، قرب قیامت میں دنیا میں ایسے حالات آئیں گے، ایسی بلائیں آئیں گی، ایسی مصیبتیں آئیں گی، ایسی پریشانیاں آئیں گی کہ مسلمان بھی ان مصیبتوں کی تاب نہ لا سکے گا، اور تمنا کرے گا کسی قبر کو دیکھ کر کاش کہ اس کی جگہ میں ہوتا، میری جگہ یہ ہوتا، اس کی جگہ میں ہوتا اور میری جگہ یہ ہوتا۔ قبر میں سونے والے کی طرف یمر علی القبر، گزرے گا ایک آدمی قبر پر سے، وَيَتَمَرَّغُ عَلَيْهِ، آگے جا کر پھر واپس آئے گا، اور پھر واپس آ کر کہے گا یا لیتنی، کاش کہ میں تیری جگہ میں ہوتا اور میری جگہ تو ہوتا۔ تو ایک تو ہے موت کی ناپسند کرنا، یہ بڑی بیماری ہے۔ دوسری بیماری ہے حب الدنیا رأس کل خطیۃ، مال کی محبت، مال کی محبت۔ ایک تو یہ ہے کہ مال کے بغیر دنیا کی گاڑی چلتی نہیں، پانی کے بغیر کشتی چلتی نہیں، ایسے ہی مال کے بغیر دنیا کی ضرورتیں پوری ہوتی نہیں، ایک الگ چیز ہے۔ لیکن دنیا کی محبت ہونا یہ مسلمان کے لیے خطرناک چیز ہے۔ دنیا کی محبت ہے کہ نہیں ہے، اور بزرگوں نے ایک واقعے سے سمجھایا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ نقل کیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تاجر تھے، کاروبار کرتے تھے، وہ بھی کیا دروے جنگل میں تسبیح لے کر بیٹھے ہوئے نہیں تھے، بڑا کاروبار تھا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کے جہاز آیا کرتے تھے، سامان میں لدے ہوئے جہاز آتے تھے۔ یہاں تو ہمارے تو کون بھی نہیں ہوگا کہ جس کا سامان جہازوں میں بھر کر آتا ہو، ایسے بڑے مالدار تھے ہمارے بزرگوں میں، بڑے بڑے مالدار۔ عبداللہ ابن مبارک بڑے تاجر تھے، 4 مہینے کاروبار کرتے تھے، اور 4 مہینے درس و تدریس کا کام کرتے تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے پاس دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، 4 مہینے یہ کام کرتے تھے، اور 4 مہینے اللہ کے راستے میں جاتے تھے۔ 8 مہینے دین کا خالص دین کا کام کرتے تھے، اور 4 مہینے تجارت کرتے تھے۔ اس تجارت کے ذریعے سے اتنا دین کا کام کرتے تھے جتنا سال بھر میں نہیں ہوا ان کے ہاتھ سے، اتنا کام کرتے تھے اس تجارت سے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ انہی کے زمانے کے بزرگ تھے، وہ درویش قسم کے تھے، وہ دنیا کیا نہیں جانتے تھے، کاروبار، کھانا پینا، گھر بار، ان سے کوئی ان کو سمبند واسطہ نہیں تھا۔ وہ اعتراض کرتے تھے کہ عبداللہ ابن مبارک تم تو کہتے ہیں زہد کی تعلیم دیتے ہو، اور تم یہ دھندا کرتے ہو، کاروبار کرتے ہو، تجارت کرتے ہو۔ اعتراض کرتے تھے فضیل بن عیاض حضرت عبداللہ ابن مبارک پر، تم تو زہد کی تعلیم دیتے ہو اور خود کاروبار، اتنا بڑا کاروبار کرتے ہو، ایک ملک کا سامان اس ملک میں آ رہا ہے، اس ملک کا سامان اس ملک میں جا رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا ہاں بھائی بات تو صحیح ہے، میں جو تجارت کرتا ہوں آپ لوگوں کی وجہ سے کرتا ہوں، اگر دنیا میں آپ لوگ نہ ہوتے تو مجھے تجارت کی کوئی ضرورت نہیں تھی، مجھے تجارت کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ جو دنیا میں دین کا کام کر رہے ہیں ان کی دنیاوی اس کو ضرورتیں ہیں، میں اس لیے تجارت کرتا ہوں، ان تجارت کے ذریعے سے آئے ہوئے نفع کو یہ دین کا کام کرنے والوں کی ضرورتوں پہ لگاؤں، اگر ان کی ضرورتوں کو پوری ہوں گی تو تن من دھن کے ساتھ یہ دین کے کام میں لگیں گے۔ اگر ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا بند ہو جائے تو یہ لوگ بھی اپنی دنیا کی ضرورتوں کے لیے دنیا کی طرف مشغول ہوں گے، دین کا کام کا بڑا نقصان ہوگا۔ تو 4 مہینے میں وہ کام کرتے تھے تجارت کر کے جو برس بھر نہیں کرتے تھے، اس لیے تجارت کرتے تھے ہمارے بزرگ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ حب الدنیا، مال کی محبت ہے۔ مال کی محبت جو ہے وہ آدمی کو اندھا بنا دیتی ہے، اور اسی میں ہم سب مار کھا جاتے ہیں، اور پھر یہ نہیں سمجھتے
کہ امت کا فائدہ کس میں ہے، انسانیت کا فائدہ کس میں ہے، مذہب کی پختگی اور مذہب کی حفاظت کس میں ہے، اس سب سے آدمی ہٹ کر کٹ کر حصول مال کے اندر اندھا بن کر لگ جاتا ہے، جہاں سے ملے، جب ملے، جیسا ملے، حلال ملے، حرام ملے، قوم کا سودا کر کے ملے، ایمان کو بیچ کر ملے، قوم کو داؤ پہ لگا کے ملے، ملک کو داؤ پہ لگا کے ملے، جہاں سے ملے، جب ملے، جیسا ملے۔ یہ تو بے ایمانوں کے اندر یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہے، لیکن ایک مسلمان کے اندر ہوتی اس سے بڑی شرمندگی اور اس سے بڑی بے غیرتی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ تھوڑی تھوڑی رقموں پر ہمارے بچے، ہمارے بڑے جو ہے وہ سودا کر لیتے ہیں، سودا کر لیتے ہیں، آنے والے حالات سے بے خبر رہ کر مال کی حرص اور مال کی لالچ اور وقتی ضرورتوں میں ایسے لگ جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ان کا بھی ہوتا ہے اور پوری سماج کا اور پوری قوم کا ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت آئے گی تو ہی دنیا کی محبت اور دنیا کے مال کی محبت ختم ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو خط لکھا اور اس کو اس طرح متوجہ کیا، تو مشورہ کیا۔ بلقیس نے، یا ملک یمن کی یہ بادشاہ تھی، ملکہ تھی، اس نے مشورہ کیا کہ ایک خط آیا ہے، انہوں نے اطاعت کی دعوت دی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ میری اطاعت کرو، میں جو کہوں اس کو مانو، تم تو کیا کرنا چاہیے؟ تو مشیروں نے، وزیروں نے اور ان کے خاص لوگوں نے کہا کہ مقابلہ کریں گے، ہم ان کا مقابلہ کریں گے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقابلہ کریں گے، ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس موقع پر بلقیس بڑی سمجھدار، ہوشیار اور عقل مند، بہت ساری عورتیں ایسی ہیں کہ جن کے ہوشیاری کو اچھے مرد بھی نہیں پہنچ پاتے ہیں، ایسی عورتیں بھی دنیا میں گزری ہیں۔ تو بلقیس نے بڑا عجیب جواب دیا، ان کیا کہتے ہیں، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ۔ جب بادشاہ کسی بستی میں، کسی علاقے میں گھستے ہیں تو بستی کو تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها، اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہ بلقیس نے ان سے کہا۔ اس کی ایک تفسیر مفسرین یہ ہے، ہمیں گھستے ہیں، یہ دل کو بستی سے تعبیر کیا ہے قرآن کریم، اور مالک الملوک اللہ ہیں۔ جب اللہ کسی کے دل میں گھستے ہیں تو دل کے اندر انقلاب پیدا کر دیتے ہیں، اور دل میں جو معزز ہوتے ہیں، دل میں جو محبوب ہوتے ہیں، ان کو نکال کر پھینک دیتے ہیں، ان کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور اللہ کی محبت کو اور اللہ والوں کی محبت کو دل میں رچا دیتے ہیں، بسا دیتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ خوب اللہ کا ذکر کرنا۔ میں پچھلے جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں بات کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر۔ یہ چوتھا کلمے کے الفاظ ہیں۔ اس میں کچھ تھوڑا سا رد و بدل میرے ذہن سے نکل گئی بات، بار بار میں پڑھتا رہتا ہوں، لیکن بعض مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ نکل جاتے ہیں۔ یہی قریب الفاظ ہیں۔ اس کا بکثرت ہم لوگوں کو ذکر چلتے پھرتے کرتے رہنا چاہیے۔ ہاں جی، نہیں وہ نہیں، احدن صمدن لم یلد ولم یولد ولم یتخذ، یہ الفاظ ہیں، احدن صمدن لم یلد ولم یولد، یہ الفاظ ہیں۔ اس میں چوتھا کلمہ ہی ہے، اس میں یہ الفاظ زیادہ ہیں، وہ بورڈ پہ لکھ کر لگا دیں گے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت جو ہے ہم سب جو ہیں، تو یہ میں بات واقع سنا رہا تھا کہ بلقیس نے یہ کہا، اس کی تفسیر یہ کہی، تو جب حضرت بلقیس نے ان کو آزمانا چاہیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمانا چاہیے۔ اگر ان کے دل میں مال کی محبت ہے تو یہ مال کے لیے ہمیں اپنا مطیع اور فرما بردار بنانا چاہتے ہیں۔ ان کے دل میں مال کی محبت ہے کہ نہیں، یہ آزمانے کے لیے کچھ سونے اور کچھ ہیرے اور کچھ جواہرات دے کر
چند لوگوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بلقیس نے بھیجا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ بلقیس کی طرف سے کچھ قاصد آ رہے ہیں, ان کے ہاتھ میں یہ تحفے ہیں, کچھ سونے کی اینٹیں ہیں, کچھ ہیرے اور جواہرات ہیں, کچھ غلام ہیں, کچھ باندیاں ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب معلوم ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا. کیا کا حکم دیا؟ کہ جس راستے سے آ رہے ہیں 30 میل تک پورا راستہ سونے کی اینٹ کا بناؤ. کتنے میل؟ 30 میل. 30 میل بولے تو کتنے کلومیٹر؟ 45 کلومیٹر. یہاں سے نپانی تک, یہاں سے نپانی تک کا راستہ کیسا بناؤ؟ سارے راستے میں سونے کی اینٹ بچھاؤ, سونے کی اینٹ بچھاؤ. سونے کی اینٹ بچھائی گئی اور اس راستے کے دونوں طرف جیسے آج کل کمکمے لگے رہتے ہیں اور بیچ میں بھی کمکمے میں, دائیں بائیں بھی کمکمے ہیں, اور استقبال کے لیے ان کے جنگل کے مختلف قسم کے جانوروں کو, ساری پوری دنیا پر حکومت تھی, چنند کیا پرند کیا انسان کیا جانور, سر پر حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام. تو راستے کے دونوں طرف مختلف قسم کے حیوانات کو, جانوروں کو لا کر کھڑا کر دیا. وہ آئے, جب وہ راستے کے سامنے آئے تو دیکھا یہ تو سونے کا راستہ ہے اور ہمارے پاس 5-6 اینٹ ہیں سونے کے تحفے میں دینے کے لیے, جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام تحفے میں دینے کے لیے جا رہے ہیں. یہاں تو پورا راستہ سونے کا بنا ہوا ہے, اور سونے کا بنا ہوا ہے تو بنا ہوا ہے. اس راستے پر جانوروں کو کھڑا کیا گیا ہے. جانور راستے پر کھڑے کھڑے پیشاب کر رہے, پاخانہ کر رہے ہیں. یہ جو قافلہ آیا تھا ان کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی کہ اس کو یہیں پھینکنا کیا لے کر جانا. یہ جو لے کر آئے تھے اس کو یہیں پھینکنا کیا لے کر جانا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو حضرت سلیمان علیہ اور پھر دربار لگایا. 4000 سونے کی کرسیاں دائیں طرف اور 4000 کرسیاں سونے کی بائیں طرف. 4000 دائیں طرف, 4000 کرسیاں خالص علماء کے لیے اور 4000 حکومت کے وزراء اور مشیروں کے لیے بیٹھنے کے لیے لگایا. یہ دربار سجایا حضرت سلیمان علیہ السلام. وہ تو پہلے تو مرعوب تھے, ان کے اوپر ایک وحشت اور دہشت اور ایک رعب سا چھایا ہوا تھا. لیکن قربان جائیں حضرت سلیمان علیہ السلام ایسا اکرام کیا, یہ سب تو سجایا, اس کی وجہ سے ان کے اوپر دل پر ایک ہیبت سی چھائی ہوئی تھی. لیکن اکرام ایسا کیا, اتنی پیار کے ساتھ ان سے ملاقات کی, اتنی محبت کی کہ وہ سمجھے کہ ہم اپنے گھر میں آ گئے ہیں, ہم اپنے گھر میں. وہ ساری ہیبت ان کی چلی گئی. پھر جو جا کر انہوں نے کارگزاری سنائی بلقیس کے سامنے, بلقیس تو پھر تو فرفتہ ہو گئی حضرت سلیمان علیہ السلام. تو مجھے بتانا ہے کہ اول تا آخر ہمارے بڑوں کی سب کی تاریخ اور ان کے واقعات حالات بتاتے ہیں کہ بڑی بیماریاں جو ہماری ہیں وہ یہ ہے کہ حب الدنیا و حب کراہیت الموت و حب الدنیا. اور فرمایا رأس کل خطیئت, ہر بیماری کی جڑ جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے. دنیا کی محبت نے دینداروں کو بھی دین سے نیچے اتار دیا. دنیا دار تو دنیا دار, دین کے بڑے بڑے اونچے مقام پر پہنچے ہوئے تھے, فائز تھے. دنیا کی ذری محبت آئی, اس نے ان کو اونچے مقامات سے نیچے ایسا گرایا کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. یہ خالی دنیا داروں کی بس مسئلہ نہیں ہے. بہت سی مرتبہ دنیا داروں کے اندر وہ محبت نہیں ہوتی جو محبت دینداروں کے اندر دنیا کی محبت آتی ہے. یہ بڑی خطرناک. وہ کب آتی ہے, کس زمانے میں آئے گی بول نہیں سکتے, یہ کبھی بھی آ سکتی ہے. کبھی بھی آدمی اپنے آپ کو دل سے غافل نہیں رہنا چاہیے. اللہ مجھے بھی غافل نہ کرے اور آپ سب کو بھی غافل نہ کرے. سب سے بڑی بیماری یہ ہے, اس کا کوئی علاج نہیں.
اس کا کوئی علاج نہیں. اس کا علاج ہے تو صرف یہی ہے کہ آدمی جو ہے اللہ کو ہر وقت ہر آن ہر گھڑی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یاد کرے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان ہے کہ مال کمانا چاہیے, مال کی محبت دل میں نہیں. ان کمانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس سے سماج کی ضرورتیں پوری ہو, بے کسوں اور بے بسوں اور یتیموں اور دین کا کام کرنے والوں کی ضرورتیں پوری ہو, اور اجتماعی اور انفرادی ضرورتیں جو ہیں سماج کی وہ ضرورتیں پوری ہو. اس نیت سے ہر ایک کو کمانا چاہیے. اس نیت سے ہر ایک کو, جیسے کہ عبداللہ ابن مبارک کا, اگر تم نہ ہوتے تو مجھے اس کاروبار کی کوئی ضرورت نہیں, یہ تو تم ہو اس کی وجہ سے میں کما رہا ہوں. یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک. تو بہرحال آپ حضرات کی خدمت میں بات رکھنی ہے کہ ہم اپنی ضرورتوں کو کفایت شعری کے ساتھ پوری کرنے کی کوشش کریں. کم سے کم مال کے اندر ہماری ضرورتیں پوری ہوں, اور ہمارا مال کا بہت بڑا حصہ ملک کی ترقی کے لیے, ہماری مال کا بہت بڑا حصہ سماج کے بے کسوں اور بے بسوں کو اٹھانے کے لیے, ہماری مال کا بہت بڑا حصہ اجتماعی اور انفرادی رفائی کاموں کے لیے ہمارا مال خرچ ہو. یہ اعلان آپ کے خدمت میں یہ ہے کہ اس وقت جو ملک کے اندر حالات ہیں وہ سب معلوم ہیں. دو باتیں اعلان, ایک تو یہ ہے کہ بار بار اس کا مذاکرہ کئی ہمارے بزرگوں کی طرف سے بھی ہو رہا ہے کہ اپنے کاغذات کی مرمت کریں, اپنے کاغذات کی مرمت کریں بالکل خاموشی کے ساتھ, شور شرابہ ہنگامہ کیے بغیر اپنے کاغذات کی مرمت کریں, اپنے مال کی حفاظت کریں, اپنی ضرورتوں پر کفایت شعری کے ساتھ استعمال کریں, اور کمزور طبقے کو اوپر لانے کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں. اور اجتماعی جتنی چیزیں, مثال کے طور پر ادارے ہیں, ان کے پاس جگہ نہیں, ان کی جگہوں کی خریداری, بہت سارے بستیوں میں قبرستان نہیں, قبرستان ہیں تو آج تک بھی مسلمانوں کے قبرستان جو ہیں وہ غیروں کے نام پر ہیں. تو آنے والے دنوں میں ان کے کیا کیا مسائل کھڑے ہوں گے نہیں بتایا نہیں جا سکتا. تو ان کاغذات کو مرمت کرنے کی اور ان کو درست کرنے کی اور قانونی اعتبار سے اس کے تحفظ کے لیے جتنا مال لگ سکتا ہے مال لگا کر ان کو قانونی اعتبار سے مضبوط کرنے کی کوشش کریں. ہمارے بالی کندری مدرسے کا مسئلہ 35 سال 40 سال ہو گئے, زمین وہ بانڈ پہ خریدی لی گئی تھی, آج اس پر کیس داخل کر دیا, پورے پیسے رقم پوری جمع کر دی گئی ہے, پورے پیسے دیے گئے تھے, لیکن بانڈ پہ تھا وہ سب رجسٹر آفس میں خریداری نہیں تھی. تو اس پر انہوں نے مقدمہ کیا, افہام و تفہیم سے کام لیا, مسلمان تھے, سنجیدہ قسم کے لوگ تھے, مان گئے اور مسئلہ حل ہو گیا. لیکن کچھ مسلمان بھی ایسے ہو سکتے ہیں, کچھ غیر مسلم بھی ایسے ہو سکتے ہیں کہ مال کی محبت آدمی کو اندھا بنا دیتی ہے, اور یہ ساری چیزیں آپ حضرت کے سامنے ہیں. قبرستان کے سلسلے میں کچھ لوگ آئے, ان کے پاس قبرستان تھا لیکن وہ 19-20 ہو گیا, ایسا ہی ہے ہمارا سارا. تو اب ان لوگوں نے جو ہے کھانا پور کے ایک دیہات میں انہوں نے 1 ایکڑ زمین 20 لاکھ روپے میں لی ہے, اب وہ باضابطہ خریدی کر کے لینا چاہتے ہیں. تو وہ حضرات آپ حضرات کی خدمت میں آئے ہیں. تو آپ حضرت سے گزارش ہے کہ جہاں جہاں بھی ایسے ضرورتیں ہیں اپنے مال کا بڑا حصہ وہاں لگانے کی کوشش کریں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.